بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
الفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي تو رحیم ہے تو کریم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے الہی میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ خواہش ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام ارحم الراحمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کے لیے انگنت لاکھوں اور کروڑوں بار درود و سلام ہو آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان شیما کے ویر عبداللہ کے در یتیم میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر قرآن کریم کا ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن کریم کی شان کو بیان کیا ہے، قرآن کی رفعت کو بیان کیا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایک بے مثال لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن ہر عیب سے پاک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہر کمی اور کجی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن اپنے ذکر کو نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اعزاز کے لیے، قرآن کریم کی عظمت اور شان رفعت بلندی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ نازل کرنے والا خدا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال کم و بیش گزر گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی کوئی مائی کا لال قرآن کریم کی زبر کو پیش نہیں کر سکا، پیش کو زبر نہیں کر سکا، زیر کو پیش نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کریم کی آیات کو، ان کی صورتوں کو، ان کے پاروں کو بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی قرآن کریم کی زبر کو پیش بھی نہیں کر سکا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کو یہ حفاظت ملی ہے، قرآن کریم کی عظمت اور شان ہے۔ اور جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کے پڑھنے والوں کو بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، قرآن کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بڑی شانیں عطا کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائیں گے، وہ چلتے زمین پر ہوں گے اور ان کا تذکرہ اللہ کے آسمانوں پر ہوگا۔ اور بعض لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، عرصہ بیت گیا، قرآن کریم کو ایک ریت میں سجا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ذلیل و خوار کر دیتی ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بندہ ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے منہ پھیر دیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے، معیشتاً ضنکا، ہم ایسے بندے کی معیشت زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت والے دن یہ بندہ اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تو یہ بندہ اندھا ہوگا. اللہ سے سوال کرے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی، اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، میں تیری نعمتوں کو دیکھتا تھا، میں تیری دنیا کو دیکھا کرتا تھا، آج کیا بن گیا، آج کیا مسئلہ ہوا، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو نے آج مجھے اندھا کر دیا ہے. قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں رہ کر کے تو نے میری آیات کو بھلا دیا، دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا، میرے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر ادا کرتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھتا ہے، کتنی آیتوں کو؟ ایک آیت کو سیکھتا ہے، گویا کہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس بندے نے 100 رکعت ادا کی ہے. جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھتا ہے، اس طرح ہے کہ اس نے قرآن اللہ رب العزت کے سامنے 1 رکعت نماز ادا کی ہے. کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے ایک آیت کو پڑھنے اور سمجھنے. سنت نبوی کے مطابق 2 رکعت ادا کرے تو 5 منٹ لگتے ہیں، تو 100 رکعت کے کتنے منٹ ہوئے؟ یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے. اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت کو سیکھتا ہے، اللہ اس کو 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے پیارے صحابہ، جو بندہ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام حرف، لام ایک الگ حرف ہے، میم حرف، میم ایک الگ حرف ہے. جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو انعام ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ رب العزت اس بندے کو 10 پارے پڑھنے جتنا ثواب عطا کرتے ہیں. جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، معلوم ہوا کہ جس بندے نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی، اس بندے نے ایسے ہی ہے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا. یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا میدان سجا ہوگا، نفس نفسی عالم، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. لوگ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، ماں اپنے چھاتی کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے بیٹے کو اتار کر پھینک دے گی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، ایک مجرم کہے گا اے اللہ مجھے آج اس عذاب سے نجات دے دے، چاہے تو میرے بدلے میں میری اولاد کو پکڑ لے، چاہے میرے بدلے میں میری بیویوں کو پکڑ لے، چاہے میرے بدلے میں میرے دوستوں کو پکڑ لے. اس دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان آئے، جتنے بھی متقی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے،
ان سب کو پکڑ لے، لیکن آج میری جان اس عذاب سے چھڑوا لے۔ وہ ایسا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا دربار سجا ہوگا، قرآن کریم حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، قرآن کریم آ جائے گا، ایک بندے کا حساب ہوگا، قرآن کریم کہے گا اللہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا رہا، یہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا، اس نے دنیا میں مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا، آج میں اس کے بارے میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو جس کے بارے میں قرآن مجید سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ انسان بہت پسند ہے، اللہ رب العزت اس انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں جو قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے۔ ایک بچہ جو قرآن کریم کو اس دنیا میں یاد کرتا ہے، اس دنیا میں حفظ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کا دربار سجا ہوگا۔ جس بندے نے، جس بچے نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا، قرآن مجید کو حفظ کیا، اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے بچے کے والدین کو سونے کا تاج پہنائیں گے۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تاج میں لاکھوں اور ہزاروں ہیرے لگے ہوں گے، ایک ہیرے کی چمک، ایک موتی کی چمک ایک سورج سے زیادہ ہوگی۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کون سا انسان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اس کو اتنا سجایا ہوا ہے، آج اس کو تاج پہنایا ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد ہیں، جن کے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، قرآن کریم کو زبانی یاد کیا تھا۔ یہ تو والدین کی شان ہے، یہ تو والدین کی عظمت ہے۔ اور جو بندہ قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کہیں گے آج قرآن پڑھنا شروع کر، جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لوگ تیری آواز کو بڑا پسند کرتے تھے، لوگ تیری تلاوت کو سننے کے لیے ترستے تھے، آج قرآن کو ایسے ہی پڑھنا شروع کر اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ انعام ہوگا ایک حافظ قرآن کے لیے، اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے کہ جس نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا۔ اور جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ جو بندہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیماری کی حالت میں دل میں یہ تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ رب العزت مجھے شفا عطا کر دیں گے۔ میں آپ کو اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں۔ مدرسے میں ہماری چھٹی کلاس تھی، ہمارے ایک دوست کو کینسر ہو گیا، بڑے پریشان، گھر والے بھی بڑے پریشان، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، آپ کے پاس چند دن ہے، آپ اپنی زندگی گزار دو۔ اس کو ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت بڑی سے بڑی بیماری سے شفا عطا کرتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو تم ایسا کرو، اگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو کیا ہوا، جس نے پیدا کیا ہے اس نے جواب تو نہیں دیا۔ شفا والے خزانے کس کے پاس ہیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس ہمارے دوست نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا، مسجد میں بیٹھ گیا جا کے،
ایک دن میں ایک قرآن ختم کیا اس نے. ایک دن میں کتنے قرآن ختم کیے؟ ایک قرآن ختم کیا. جس بندے کو پتا ہو کہ میرے پاس 20 یا 25 دن ہے, کیا وہ بندہ چین سے سو سکے گا؟ اس بندے کو کہاں سے نیند آئے گی؟ جو بندہ جس کو یہ سرٹیفکیٹ ڈاکٹروں نے دے دیا ہو کہ آپ نہیں بچ سکتے, آپ کے پاس بہت تھوڑے دن ہیں, اس نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا. 20 دن گزرے, اس بچے نے, ہمارے اس دوست نے 50 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ دیا. کتنی مرتبہ؟ پہلے دن اس نے 1 مرتبہ دن میں قرآن پڑھا, لیکن وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا گیا. اس نے 20 دنوں میں 50 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی. جب اس نے 20 دنوں کے بعد جا کے اپنی رپورٹ کروائی, اپنا ٹیسٹ کروایا, تو 80% اس کی بیماری کا علاج ہو چکا تھا. 80% اس بچے کی بیماری کا علاج ہو چکا تھا. کینسر کی بیماری کا علاج. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کے پاس بڑے تھوڑے دن ہیں, لیکن اللہ نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے. جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس بندے کو شفا عطا کرتے ہیں. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا, زندگی بڑی تنگ ہے, پریشانیاں بہت ہیں. اللہ کے قرآن نے اس کا بھی حل بتا دیا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو, زندگی میں سکون چاہتے ہو, زندگی میں اطمینان چاہتے ہو, سکون والی زندگی جینا چاہتے ہو, اطمینان والی زندگی جینا چاہتے ہو, تو اللہ کے ذکر قرآن کو پڑھا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے. تو اللہ کا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی عظیم شخصیت, اسلام کی دشمن, اسلام کا بہت بڑا دشمن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اسلام لانے سے پہلے, اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دن گھر سے ارادہ بنایا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دینا ہے, آج معاملہ ہی ختم کر دینا ہے. تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جاتے ہو؟ کہاں آج اس ارادے سے آ رہا ہوں. فرمایا کہ جاؤ, جا کر پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کا پتہ کرو. وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں, انہوں نے بھی اسلام قبول کر دیا ہے. کہنے لگے کہ میں ابھی جاتا ہوں. جا کر اپنی بہن کو آواز دی, وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. فرمایا کیا پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوں. فرمایا کہ مجھے وہ چیز دو, مجھے وہ دکھاؤ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کس کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کی بیٹی نے کہا, ان کی بہن نے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوں. قرآن کریم پاک کتاب ہے, آپ ناپاک ہیں. آپ پہلے غسل کریں, وضو بنائیں, اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت نے غسل کیا, وضو بنایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی. سورہ طٰہٰ کی تلاوتیں شروع کر دی. اللہ رب العزت نے ایسا سینہ کھول دیا, اللہ نے ایسا ہدایت کا نور عطا کیا کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنا غلام بنا دیجیے, میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.